فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا کہ وہ دن کے اندر جو بھی کام کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے یا اور بھی کوئی کام کیا کرتے تھے تو ان کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب بتائیے حضرت فاروق اعظم وہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرما دیا کہ عمر تم جنتی ہو، تو جس کے بارے میں یہ حکم فرما دیا گیا کہ عمر تم جنتی ہو، اس عمر کا حال کیا ہے؟ اور یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس عمر کا حال کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا، جن کے جو بھی معاملات ہوا کرتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور ایک ہفتہ جب ہو جایا کرتا تھا تو اس رجسٹر کو اٹھایا کرتے تھے اور اٹھانے کے بعد دیکھا کرتے تھے کہ میں نے کون سے دن کیا کام کیا، کیا کام نہیں کیا۔ تو اگر اس ہفتے کے اندر کوئی کام ایسا ہوتا تھا کہ جس کی بنیاد پر ایسا لگتا تھا کہ یہ کام کسی کام کا نہیں ہے، تو آپ اس کام کے اوپر شرمندہ ہوا کرتے تھے کہ آخر کار میں نے یہ کام کر کیسے دیا۔ اب وہ کام ایسا نہیں ہوتا تھا معاذ اللہ کی جس کی بنیاد پر ان کو گناہ ملے، بھائی اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے، تو اب گناہ تو ان سے ہو نہیں سکتا سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا ہے، گناہوں سے بچا لیا ہے، تو اب وہ گناہ تو کیا نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسا کام ہو گیا جو ان کی نظر میں کہ جو ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اوپر آپ شرمندہ ہوتے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے کہ عمر تم نے یہ کیا کر دیا ہے، یہ کیا کرنے کا کام تھا یہ تم نے کیا ہے، یہ تو کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جو کام تم نے کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس عمر کے دل میں کتنا خوف خدا تھا، اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سواری سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک قاری قرآن کو ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، اور جب وہ عذاب دے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کو جب حضرت عمر فاروق نے سننے کے بعد آپ سواری پر جا رہے تھے، آپ سن کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ غشی سے گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو لوگ اٹھا کر لے کر گئے، اور تقریباً ایک ہفتہ، یہ ایک ماہ، ایک مہینہ آپ اسی غم کے اندر لگے رہے، اسی چیز میں روتے رہے، ایک ماہ تک آپ بیمار رہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آیت کریمہ کو سنا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر تھا، اور آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے خوف سے آپ ایک مہینہ تک بستر سے اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے، آپ کی طبیعت پوچھنے لگے۔ اور حضرات محترم، یہ حال صرف حضرت عمر فاروق کا ہی نہیں تھا، بلکہ اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کرتے تھے کہ تمہارا حال کیا بنے گا اور تم کر کیا رہے ہو۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا معائنہ کریں کہ ہم کیا چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کیا کام ہم کر رہے ہیں، اور یہ کام ہم کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انسان کا تعلق دنیا سے صرف اتنا ہونا چاہیے جتنا تعلق مرغا بھی کا پانی سے رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغا بھی زیادہ تر وقت پانی کے اندر ہی رہتی ہے، اسی کے اندر غوطہ لگاتی ہے، اسی کے اندر مست رہتی ہے، لیکن جس وقت وہ زمین پر آتی ہے، پانی سے نکلتی ہے، تو اس کے جسم پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا ہے۔